اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حق اور باطل کے عنوان سے چل رہا تھا اور ہم نے بیان کر دیا کہ حق وہ چیز ہے کہ اللہ نے آخری انسان کی عاقبت حق کے اوپر قرار دینی ہے، یعنی جب انسان جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اس پورے کائنات کا خاتمہ ہوگا، جتنی بھی اللہ کے خلائق ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، وہاں پر حق کا بول بالا ہو جائے گا۔ حق جو ہے وہ لوگوں کے لیے بالکل آشکار ہو جائے گی حق، اور باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ برعکس آج کے کہ آج اگر آپ غور کریں تو باطل جو ہے وہ چاروں طرف باطل کا رجحان ہے، اور باطل میں آپ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے جنس آج کے اس دور میں جو جنس فروشی ہے ہو رہی ہے، کپڑا ہے، خدمت میں عرض کروں کہ خوراک ہے یا دوسرے اشیاء، انسان کے ضروریات کے اشیاء، اگر کوئی 100 میں سے 95% میں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ ملاوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اب یہ جو ملاوٹ کے اوپر مبنی ہے کیا کہہ رہے ہیں اس کو آپ؟ یہ سب باطل کے اوپر اہل باطل جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ آج کے اس دور میں اگر ہم کھانے پینے کے اشیاء پر غور کریں، زہر بیچ رہے ہیں 4 پیسے کمانے کے لیے ایک چیز کو بیچ رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ کھا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے مختلف امراض جو ہے وہ اس دنیا میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان کی زندگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اللہ چاہے زندگی دے دیتا ہے، اللہ جب چاہے تو وہ زندگی لے لیتا ہے۔ خلق موت و حیات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یعنی خود اللہ سبحانہ و تعالی حیات اور موت کو خلق کرنے والے ہیں، لیکن یہ جو کالا بازار ہے جس میں ایسے جنس کو فروخت کیا جا رہا ہے، ایک ایسے خوراک کو لوگوں کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے کہ اس میں گنہگار حکومتی بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت جو ہے اس کی مسئولیت کے مطابق یہ کام ہو رہے ہیں، تو جس میں حکومت بھی گنہگار ہے اور جو بنانے والے کمپنیز ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ یعنی یہاں سے جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں باطل کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں اگر آپ غور کرتے تو زندگیاں زیادہ تھی، 100 سال، 120 سال، 130 سال، 150 سال، 200 سال یہ زندگی ہوتی تھی انسان کی، اور آج کے اس دور میں جو ہے وہ 50 سے اوپر کوئی نہیں جا رہا، 50 60 سال، 70 سال، اور پھر جو ہے وہ اس کا خاتمہ۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ انسان کے لیے انسان کو وہ کس قدر رکھتا ہے، اس کو موت دیتا ہے یا حیات دیتا ہے۔ لیکن ہماری بھی اس میں ایک رول ہے، یعنی اس میں ہمارا بھی رول ہے کہ ہم جو ہے یہ ظلم کر رہے ہیں 4 پیسے کمانے کے لیے، یا حکومتیں ایسی ہیں جنہوں نے کچھ ایسی کمپنیز بنائی ہوئی ہے، تو یہ سب چیزیں باطل ہے۔ باطل کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہے، حق کا رجحان کم ہے۔ اور جو حق کے اگر کوئی شخص جو ہے وہ حق کا بننا بھی چاہتا ہے تو وہ بن نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مشکلات ہیں۔ اگر وہ حق کا پیرو ہوگا تو یقیناً یہ شخص جو ہے وہ نقصان کر جائے گا، اور نقصان ہو جائے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نقصان ان کا مالی نقصان ہے، دوسرے چیلنجز کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں کہ جو خاصی مشکل ہے، ایک عام انسان اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا بڑی مشکل سے۔ تو یہ سب کے سب جو ہے وہ باطل کا ہی رجحان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں جو زندگی کے یعنی اس زمانہ غیبت حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یعنی اس حدیث میں فرمایا کہ دنیا کے جو گزشتہ ادوار کے سارے فسادات ہیں وہ اس دور میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ واقعاً ایسی ہے۔ آج کے اس دور میں جو گناہ کے وسائل ہے وہ سب سے زیادہ
آسان طریقہ اس کا ہو چکا ہے۔ البتہ ثواب کے ذرائع بھی اسی طریقے سے ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ گناہ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ جتنے گناہ تک انسان جلدی سے پہنچ سکتا ہے، ثواب کے ذرائع بھی اسی طریقے سے ہیں، لیکن لوگوں کا جو رجحان ہے وہ گناہ کی طرف زیادہ ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ مثلاً آپ اگر آج کے اس دور میں دیکھیں، جہاں تک ٹیلی ویژنز کا مسئلہ ہے اور جہاں تک میڈیا کا مسئلہ ہے، جہاں لوگوں تک ایک بات کو پہنچائی جا رہی ہے، تو آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ کیا جو انسان اور انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے جو چینلز ہے وہ کس قدر ہے، اور انسان اور انسانیت کو برباد کرنے کے لیے کتنے چینلز ہیں؟ جواب آئے گا کہ 100 میں سے 95% جو ہے وہ انسانیت کو برباد کرنے کے لیے جو ہے چینلز ہیں۔ بعض چینل جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، بعض جو ہے وہ خدمت میں عرض کروں اللہ اور لہب کو لوگوں تک انتشار دینے میں ہے۔ پوری دنیا کا مسئلہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور بہت ایسے چینلز ہوں گے کہ جو سائنسی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہوں گے، یا کوئی ایسی مفید اور ایک چیز اس میں جو ہے وہ لوگ دیکھ سکیں گے جس سے انسان کی فلاح اور بہبود ہو۔ بعض ایسے اخلاقیات کے چینلز ہو، بہت ہی کم مقدار میں ہے، جس کو کہا جائے بہت کم مقدار میں، اور اس کی یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو باطل کا رجحان ہے اور باطل کا جس طریقے سے اس نے زور پکڑا ہوا ہے، اس کو جو ہے انسان حس کر سکتا ہے اس دور میں کہ کس قدر جو ہے وہ لوگ اس وقت اہل باطل ہے۔ ہر جگہ پر آپ جائیں، پوری دنیا میں فساد ہے، فساد کا خطرہ، لوگوں کے قتل و غارت، دوسری چیزیں، دھوکہ دینا، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ باطل کے اوپر دلالت کرتی ہے، یہ سب باطل ہے۔ تو یہاں سے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ باطل جو ہے وہ کس قدر اس کا رجحان ہو چکا ہے۔ یعنی خود حضرت کے جب ولادت ہوتی ہے تو حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ فرماتی کہ حضرت کے دائیں بازو پر یہ لکھا ہوا تھا، یہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ جاء الحق وزہق الباطل، یہ والی آیت۔ یعنی گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری نائب حضرت امام مہدی موعود ابن الحسن عسکری علیہ السلام، ان کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ میرا آخری نائب ہے، اور خاتمہ بالخیر جو ہے اسی سے کریں گے۔ البتہ یہ خاتمہ بالخیر ہونے کی ابتدا ہوگی، یہ میں عرض کروں، چونکہ ہمارا عقیدہ رجعت بھی ہے، اور بعد میں باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کا بھی وہاں پر ظاہر ہے رجعت فرمائیں گے، اور رجعت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام ہوں گے، اور حتیٰ یہاں تک بھی روایت ہے کہ خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جب شہادت ہوگی تو امام حسین علیہ السلام ان کو اسی مقام پر لا کے ان کو دفن کر لیں گے۔ غور فرمائیں، یعنی خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی قبر جو ہے، چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام یہاں سے خارج ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی قبر میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو دفن کر لیں گے۔ اب یہ جو ہے یہ ہمارے بحث رجعت ہے، رجعت کے باس میں، اور اس کی دلائل موجود ہے رجعت کے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے ایک آدمی اس چھوٹے سے نقطے کو پکڑ کے اس کے اوپر تمسخر کرے، یہ تمسخر والی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ رجعت جو ہے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ ثابت ہے۔ جب ثابت ہے تو پھر آپ کس طریقے سے وہ کر سکو گے؟ تو پہلے بھی یہ رجعت کا سلسلہ ہو چکا ہے، یعنی پہلے بھی انبیاء کے ادوار اور دوسرے لوگوں کی رجعتیں ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے رجعت جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ 40 لوگ جو کوہ طور پر گئے ہوئے تھے وہ مر چکے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا، اسی کو رجعت کہتے ہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم کوئی نئی بات تھوڑی نہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ اسی چیز پر جو ہے وہ رجعت کے قائل ہے، لوگ تو رجعت کے قائل ہے تو دلیلیں نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہاں پر وہ گئے اور وہ 40 لوگ جو ہے مر گئے، وہ ایک نور کا تجلی ہوا اور یہ 40 لوگ مر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اسی کو تو رجعت کہتے ہیں۔ رجعت کا کیا معنی ہے؟ یہی تو رجعت ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بھی ہر انسان کی رجعت نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ طویل بحث ہے، ان لوگوں کی رجعت ہوگی۔
حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد ان لوگوں کی رجعت ہو جائے گی۔ تو یہ جو عاقبت بخیری ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور اور اس کے بعد، یعنی حضرت کی جو ظہور ہے، حضرت جب ظہور فرمائیں گے، حضرت کا ظاہر ہونا، یہ جو ہے وہ عاقبت بخیری کی آغاز یہاں سے ہو جائے گی۔ یہ عاقبت بخیری کی آغاز ہے، اور اس کے بعد حضرت سید شہداء علیہ السلام کا ظاہر ہونا اور رجعت کرنا، اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت کے ساتھ ہوں گے، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام، اور یہ سارا کے سارا ایک سلسلہ، یہ جو ہے وہ حضرت کے ظہور کے بعد انہوں نے جو ہے وہ رجعت کرنی ہے، اور ہر وہ شخص جو حضرت کے انتظار میں اپنی زندگی گزار کے جا چکا ہو اور ان کا انتظار سچ ہو، حقیقت ہو، سب جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ رجعت کی جائے گی۔ حضرت کے آوان اور انصار میں یہ لوگ شامل ہوں گے۔ تو یہ ایک بحث ہے، اور میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حق اور باطل، جو حق ہے اور باطل ہے، ابتدائی ایام سے لے کر آج تک جو باطل کا ایک سلسلہ چلا ہے، بہت بہت بڑا سلسلہ، یعنی اس کے جو ہے نمونے جو ہے وہ موجود ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی شہادت موجود ہے، اور اس کے پہلے جو ہے انبیاء علیہ السلام کو لوگ قتل کیا کرتے تھے، قرآن مجید میں آیات موجود ہے، یعنی قتل و غارت کا یہ سلسلہ چلا، یہ سب اہل باطل تھے۔ اہل حق جو ہے وہ کون سے لوگ تھے؟ اہل حق وہ وہی تھے جو اللہ کے خلفاء اور لشکر الہی، خدائی لشکر کے علاوہ کوئی دوسرا شخص کسی بھی عنوان سے اللہ کا، جس کو کہا جائے اللہ کے علاوہ جو ہے دوسرا کوئی حق پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سلسلہ حق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور ان کی وہ لشکر الہیہ، خدائی لشکر، خدائی لوگ، ان سے بھٹکے ہوئے تو حق پر ہے ہی نہیں۔ حق کا رستہ ہی خدائی رستہ ہے، یعنی جو حق پر ہوگا وہ خدائی انسان ہوگا۔ تو یہ سلسلہ ابتدائی ایام سے چلتا آ رہا ہے، اور ہماری غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جو گزشتہ کچھ دنوں میں ان کی ذمہ داری اور مسئولیت کے عنوان سے گفتگو کر رہا تھا، تو میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگوں کی جو اس دور میں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ عظیم لوگ ہیں اس دور کے، لیکن یہاں پر اس دور میں انسان جو ہے گمراہی کے وسائل بھی، چونکہ فسق اور فساد حد پر ہے تو گمراہی کے وسائل بھی فراہم ہے۔ جب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گمراہی کے وسائل فراہم ہے اور کثرت سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ حق تک پہنچنے کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات بھی ہو، البتہ کہ ہر عاقل آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ ایسے وسائل ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے اس میں گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ اگر اس دور میں جس طریقے سے اچھائی کے رستے ہیں، تو برائی کے رستے اس سے بھی کئی زیادہ ہے۔ تو ہم یہ عرض کریں کہ بہت ایسی ساری چیزیں ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ سب سے مہم چیز اس غیبت امام میں ہمیں اہل حق میں سے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ چار جو ہے وہ عالمان دینیہ کو ہم دیکھ کے وہاں پر جو ہے وہ کریں، چلے جائیں، یا جا کے کسی سے مناظرے شروع کر دیں، یا جا کے دوسری بہت ساری چیزیں، یہ سب مشکل ہے۔ یہ چیزیں انسان کا سب سے آسان طریقہ ہدایت کا یہی ہے کہ خدا سے، ذات باری تعالیٰ سے مدد مانگے، ذات باری تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائے، فروا الی اللہ ہو جائے، خدا کی طرف فرار کر جائے۔ یہ ہدایت کا حقیقی رستہ ہے، اور جس نے خدا کے اوپر وہ کر دیا، سب جانتے ہیں، سب لوگ، اس کی ہدایت ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بن کے اس کی ہدایت ہو جائے گی۔ تو ہم لوگوں کو جو ہے یہ فروا الی اللہ، خدا کی طرف جو فرار کرنے کا رستہ ہے، یہ سب سے آسان رستہ ہے۔ انسان جو ہے اگر بھٹک جائے، بہت سارے لوگوں سے یہ جو ہے لوگوں کی باتیں شروع کر لیں، لوگوں کو سننا شروع کر دیں، کتنے لوگوں کو سنتے رہو گے؟ کتنی کتابیں پڑھ سکو گے؟
کتنی کتابیں پڑھ سکو گے؟ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ نہیں کہ انسان کو ریسرچ نہیں کرنا چاہیے، یقیناً ریسرچ بھی کرنا چاہیے، لیکن ایسا ریسرچ جو انسان دیکھ سکیں اور ایک مختصر وقت میں جلدی سے ریسرچ کرے، چونکہ زندگی اتنا کوئی عرصہ تو زندگی کا ہے بھی نہیں کہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی زندہ رہے گا، یہ ریسرچ کرتا رہے گا، بلکہ ریسرچ کے کچھ ایسے موارد ہوتے ہیں کہ انسان مختصر ریسرچ کا، لیکن زیادہ تر انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہی اپنے آپ کو متوسل رکھے، اللہ کے ساتھ انسان جو ہے وہ اتصال میں ہو۔ اللہ ہدایت کرنے والا ہے کہ انسان کی ہدایت ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ ایک حقیقی رستے تک جا پہنچے گا۔ اگر یہ لوگوں کی گفتگو شروع کر دی، اور یہ آج کل کے اس دور میں آپ بخوبی جانتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے مصیبتیں ہیں کہ اسی انٹرنیٹ پہ کہ آپ کو ہر چیز جس چیز کو آپ چاہتے ہیں اس تک انسان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، گفتگو شروع رہتی ہے۔ آج کل کے اس دور میں جو ایسے لوگ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کمیونسٹ بھی ہے، دیندار لوگ بھی ہے، مختلف دین کے لوگ ہیں، اپنی طرف سے وہ تبلیغ کا سلسلہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس میں ہمیشہ انسان سرچ نہیں کر سکتا، بلکہ زیادہ، اور ہم شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے کردار کو کچھ ایسا بنائیں کہ جو کردار زیادہ علمی بے شک ہونا چاہیے کہ انسان کے پاس اتنا علم ہو کہ اپنے دین کی دفاع کر سکے، لیکن زیادہ تر ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کردار کے ذریعے سے ہم لوگوں کی اصلاح کر سکے۔ یقیناً کردار کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور یہ جو ہے یہ علمی اعتبار سے اس میں بس اوقات انسان اچھائی کے پیچھے برائیاں کر جاتا ہے، لوگوں کو متنفر کر دیتا ہے، چونکہ یہ زبان جو ہے جب چلتی ہے تو ہم لوگوں کی زبانیں بھی تو ایسی زبانیں ہیں کہ اب وہ اس پوزیشن اور اس تقویٰ کے حالات ہمارے ہیں یا نہیں ہے، چونکہ زبان میں اثر انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو خود اہل تقویٰ ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے زبان میں جو ہے وہ تاثیر نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ زبان کھولے اچھائی کے بجائے کوئی برائی کر جائے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے کردار کو اتنا عظیم بنائے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو جائے۔ حدیث کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سنانا چاہیے، انسان حدیث ائمہ اطہار علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے رکھے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ یہ مؤثر چیزیں ہیں۔ اپنے تفکرات اور اپنی چیزیں اور اپنے دلائل آپ لینا شروع کر دے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے، اور ایسا ہوا ہے، یہ حالت ہوئی ہے، لوگوں کی ہوئی ہے، لوگوں نے اسلام کے نام پہ حکومتیں بنائی، آج اسی حکومت میں اسلام کے سب سے بڑے مخالفین وہیں پہ رہتے ہیں۔ اب غور فرمائیں، یعنی ان کی تاثیر نہیں ہوا، وہاں سے کام اور مزید خراب کر دیا انہوں نے۔ کام تو کام نہیں بنا بلکہ مزید خرابیاں پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ جو جدی پشتی شیعہ تھے، ان کے والدین شیعہ تھے، ان کے آباء و اجداد شیعہ تھے، آج وہ کچھ ایسی دینوں کی طرف جا چکے ہیں جن دینوں کے لوگ شرم کی وجہ سے نام نہیں لے سکتے تھے، جن دینوں کا لوگ شرم کی وجہ سے نام نہیں لیتے تھے، چونکہ اس دین میں اپنی والدہ کے ساتھ مثلا خدا نخواستہ نعوذ باللہ نکاح کرنا جائز تھا، اپنی بہن کے ساتھ جائز تھا، دین مجوس، دین فارسی جس کو کہتے ہیں، یعنی لوگ شرم کی وجہ سے اس دین کا نام نہیں لیتے تھے۔ آج کل لوگ جو ہے وہ اسلام جیسے پاک اور ان دین کو جو ہے چھوڑ کے اس کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے کچھ ایسی گفتگو کر دی کہ خود ان کے اعمال ویسے نہیں تھے، لوگوں کو کہنا۔ یہ ہم سب کا یہی حال ہے۔ اگر ہم یہ زبان کے ساتھ گفتگو شروع کر دیں، اپنی اوقات، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اپنی اوقات سے بڑھ کے گفتگو کرنا، معذرت کے ساتھ کہ میں کہہ رہا ہوں، اپنی اوقات سے بڑھ کے گفتگو کرنا، جو ہم لوگ خود اس چیز کے عمل پیرا نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کو کیا کرو گے؟ دوسرے لوگ گمراہی ہوں گے، نسل برباد ہو جاتی ہے، تباہیاں ہو جاتی ہے، بربادیاں ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو کم از کم اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، ہر چیز کو آپ زبان سے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے۔ زبان بڑا خطرناک، اور یہ حتیٰ حدیث میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام درندے سے اس زبان کو تعبیر کیا گیا ہے، درندے سے، واقعاً ایسی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے
خود ہدایت نہیں ہوتے، لوگوں کو ہدایت کر رہے ہوتے ہیں، بڑی تباہیاں ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا ہوا ہے، یہ میں ایک مثال کیا، ایسے ہزاروں مثالیں موجود ہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ ہماری یہ گلی، یہ ہر جگہ پر جو شہر ہے، چھوٹے چھوٹے یا گاؤں ہے، وہاں پر مزارات بنے ہوئے ہیں۔ یہ اولیاء کے مزارات ہیں، خدا کے ولی تھے یہ لوگ، اور آج جو ہے آج ان کے پھر بعد میں جو نسلیں چلی ہے نا، وہ جو تقویدار نہیں تھے، ان کی وجہ سے یہ آباء و اجداد جو اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، ان کی بھی لوگ انسلٹ کرتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ یہ نااہل ذمہ دار ہے، چونکہ ان کی نسل سے یہ نااہل جو پیدا ہوا ہے، اس نااہل نے بڑی تباہیاں کر دی۔ یہ دین اسلام بڑی عظیم چیز ہے، ان کے لیے اہل کی ضرورت ہے، اہل کی ضرورت ہے۔ جب آپ اہل نہیں ہے تو بس اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ زبان درازیاں زیادہ نہ کر، عمل کے ذریعے سے کوشش کیا کر، عمل کے ذریعے سے، تاکہ ان کا نام جو ہے وہ بلند رہے۔ آپ کی جو ہے نا یہ زبان سے بڑی تباہیاں ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کا اگر دین کے ساتھ بندہ مخلص ہے، چاہتا ہے کہ میری وجہ سے کم از کم اگر نیک نامی نہ ہو جائے، بدنامی نہ ہو، تو یہ طریقہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اہل ہے تو وہ پھر اہل تو اہل ہے، لیکن اہل جو ہے وہ یقیناً اتنی آسانی سے اہل پیدا نہیں ہوتے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتے۔ میں نے مثال دی کہ بعض جو ہے وہ آج کل کے اس دور میں کہ واقعاً بعض ایسے لوگ تھے جو عظیم لوگ تھے، لیکن ان کے بعد میں جو وہ رسا پیدا ہوئے، وہ رسا ہی ہوں گے، وہ بعد میں ان کی بھی انسلٹ ہو گئی۔ وہ انسلٹ کی وجہ ان کی یہ نااہل لوگ ہیں جو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو دین اسلام بھی یہی ہے، دین اسلام میں جو ہے وہ علماء کرام بڑی محنت ہوئی ہے، تو یہ دین جو ہے بڑی مشکل سے چلا ہے، اور لوگوں نے جو ہے قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کیا ہے، لوگوں نے صبر و شکر کا مظاہرہ کیا، پھر جا کے کئی کچھ بنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال، صبر و شکر کی سب سے بڑی مثال حضرت سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے، سبط رسول اللہ، معصوم ذات ہے۔ کیا قربانی کی کوئی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی قربانی میرے مولا نے دی، اور اس کے بعد جو ہے جو فقہاء تھے، جو علماء تھے، جو سادات کرام تھے، شیعیان امیر المومنین صالحین، ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، تو جا کے یہ دین چلا ہے پرہیزگاری کے ساتھ۔ اوج درجے کے پرہیزگار تھے، تو تاکہ یہ پھر یہ چیزیں ہوئی ہے، اور حق کا بول بالا ہوا ہے۔ یہ شیعہ مذہب حق کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہ سکا۔ لیکن یہ ہے کہ بعد میں جو ہے جیسے لوگوں کی جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ وہ آئے، اور اس کی وجہ سے کافی نقصانات بھی ہو گئے۔ تو ہر حال میں ہم لوگوں کو زمانے غیبت حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ اس دور میں نہایت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کی ضرورت ہے، اور اپنے مولا کا انتظار کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے امور کو مولا کے سپورٹ کرنے چاہیے۔ بہت سارے امور ہو سکتے ہیں جو انسان جو ہے اپنے مولا کے سپورٹ کر دیتا ہے۔ یقیناً مولا ہماری مدد بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے ایسی جگہوں پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم ہر جگہ پر نومید رہتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنے خود کے ذاتی اس میں جو ہے اپنے اسی سے ہی ہم جو ہے وہ حق کی طرف جا سکتے ہیں۔ باطل اور حق کے درمیان فرق، سب سے بڑا جو فرق کرنے والا ہے وہ میرے مولا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ زیادہ سے زیادہ انہی سے ہی ہمیں توسل کر کے مدد مانگنی چاہیے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔